اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 105 سورہ یوسف سورت کے آخر میں پوری سورت کا گویا کہ خلاصہ ذکر ہے کہ یہ سورہ یوسف جس کو اللہ جل شانہ نے احسن القصص قرار دیا، سب سے بہترین واقعہ اور قصہ ہے۔ یہ بہترین واقعہ اور قصہ خلاصہ کے طور پر اس رکوع میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ بہترین واقعہ کس اعتبار سے ہے۔ آپ دیکھیں ساری سورت کو آپ جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں ترجمے کے لحاظ سے، تفسیر کے لحاظ سے۔ اس میں جا بجا انبیاء جیسی مقدس ترین ہستیاں، ان کا عجز سامنے آ چکا ہے کہ وہ عاجز ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ عاجز ہیں، وہ اپنی پریشانی اور مصیبت میں اللہ ہی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ انبیاء آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، ان کے والد حضرت یعقوب بھی پیغمبر ہیں، حضرت یوسف کے دادا حضرت اسحاق وہ بھی پیغمبر ہیں، حضرت یوسف کے جو پردادا ہے حضرت ابراہیم وہ بھی پیغمبر ہے۔ تو انبیاء کا یہ سارا گھرانہ ہے، اور آگے یہ جو صرف 4 لڑی ہے، آگے علماء فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے جو ہزاروں انبیاء ہیں وہ اسی نسل سے ہیں۔ تو یہ مقدس گھرانے کی یہ صورتحال ہے کہ 40 سال تک وہ آزمائشوں میں رہا، مصائب میں رہا۔ اللہ کے بعد کائنات میں مقام انبیاء کا ہے۔ فرشتے تو بہت درجے میں نیچے ہیں انبیاء سے، وہ تو عام جو مسلمان ہیں انسانوں سے بھی نیچے، کیونکہ انسانوں سے اس کو سجدہ کرنے کا حکم کہا گیا کہ آپ انسانیت کو سجدہ کرو۔ انسان تو انسان کا مقام اعلیٰ ہے، فرشتوں کا مقام تو ادنا ہے۔ جو اعلیٰ ترین انسان وہ عاجز ہے تو فرشتے بھی عاجز ہیں اللہ کے سامنے، جنات وہ بھی عاجز ہیں اللہ کے سامنے۔ یہ تو وہ مخلوق ہے جس میں عقل ہے، تو جس میں عقل ہی نہیں ہے، جیسے آگ ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، تو وہ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجز ہیں، اللہ کے حکم اور آرڈر کے پابند ہیں۔ اس کائنات میں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتہ ہلنے کو تیار نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ جل شانہ جس کو جو چاہے کرے، جس وقت جو چاہے کرے۔ ہاں، انبیاء کو، صلحاء کو، اولیاء کو اللہ تعالیٰ بعض اوقات معجزانہ صلاحیت بعض اوقات دے دیتے ہیں، وہ صلاحیت میں بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، ان کو یہ مکمل اختیار نہیں تھا کہ جہاں مرضی آپ لاٹھی مارنا شروع کر دیں تو وہاں سے راستہ پانی بھی رکے گا، اور جہاں سے آپ لاٹھی ماریں گے تو وہاں سے پانی بہنے بھی شروع ہو جائے گا۔ مکمل اختیار نہیں تھا۔ ہر مرتبہ جب معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آیا، اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اور اللہ نے کہا کہ آپ ایسے کر لو، اب ایسے کر لو، ایسے کر لو۔ اپنے من چاہت سے وہ کچھ نہیں کر سکتے، ورنہ آپ انشاءاللہ اس کی بات آگے 15 سپارے میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ 15 سپارے میں سورۃ طٰہٰ میں آ جائے گا کہ جب وہ جادوگر انہوں نے رسیاں بنائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈرنے لگ گئے کہ جی یہ تو سانپ، ان کے بےتحاشا سانپ سامنے نظر آ رہے ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، دل میں وہ خوف سا محسوس کرنے لگ گئے۔ ان کے ہاتھ میں عصا موجود ہے، اگر ان کو یہ پتہ ہوتا کہ یہی عصا میرے ہاتھ میں اژدہا بنا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں کے لیے، تو اللہ علیہ شان یہ آیت ہی نہ وہ کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام بہادری کے ساتھ سامنے کھڑے ہوتے، کھڑے تو اس وقت موجود ہے، لیکن اللہ نے فوراً وہی کی، کہا کہ یہ عصا پھینک دو۔ تو وہ جتنے بھی معجزات ہیں یہ سارے انبیاء کے، یہ اللہ علیہ شان کو سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یہ توحید والا راستہ، یہ میرا راستہ ہے۔ شرک سے جو بیزاری ہے یہ والا میرا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرت، پورے بصیرت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، انا میں، ومن اتبعنی، اور جو میری اتباع کرے۔
جو میری اتباع کر رہا ہے ایمان والوں سے، یعنی میں بھی اللہ کی طرف بلا رہا ہوں لوگوں کو، اور میری اتباع کرنے والے وہ بھی اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ وہ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ، وما انا من المشرکین، اور میں نہیں ہوں مشرکوں میں سے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد اور انبیاء کو جو اللہ علیہ وسلم نے مبعوث کیا، 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء بیان کیے جاتے ہیں، تعداد اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کی۔ تو جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سے ایک بات کنفرم ہے کہ جنات میں کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ یہ بات کنفرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں سے کسی کو پیغمبر نہیں بنایا۔ اگر اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر بنایا تو مردوں میں سے آیا ہے، اور اسی بستی کے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے، پیغمبر بنایا۔ وما ارسلنا من قبلک، نہیں ہم نے پیغمبر بنایا، نہیں ہم نے بھیجا آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر مردوں کو، نوحی الیہم، ہم نے وحی کی ان کی طرف، من اہل القری، جو بستی والے تھے، انہی بستی میں سے ہم نے انہی لوگوں کی طرف جو ہے ہم نے وحی کی ان مردوں کی طرف۔ افلم یسیروا فی الارض، آئے لوگ زمین میں نہیں پھرتے، فینظروا، بس یہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے انجام ہوا ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، جو ان سے پہلے لوگ گزرے ہیں۔ یعنی ہم لوگوں نے آج کل جو قدیم جگہ ہیں، جو کھنڈرات ہیں، ہم نے ان کو سیرگاہیں بنا لی، سیرگاہ ہم سے آج سے 300 سال پرانے جو تہذیبیں ہیں وہ والی ہوں، یا آج سے 3000 سال پرانی ہوں، تو ہم لوگوں نے وہاں سیرگاہیں بنا لی ہیں، تو وہاں جا کر ہم جو ہے وہ تصویریں وغیرہ کھنچواتے ہیں۔ جو اصل مقصد ہے ان کھنڈرات کا، ان جگہوں کا، وہ ہم بھول چکے ہیں۔ اصل مقصد تو یہ کہ یہ چیزیں بھی کبھی آباد تھی، یہ جگہ بھی کبھی آباد تھی، اس میں بھی لوگ ایسے ہی فخر کرتے تھے جیسے آج کل ہم لوگ جو ہے اپنے گھروں میں، اپنے محلات میں، اپنے بازاروں میں عیش و عشرت میں ہیں، اور ہم جو ہے وہ فخر کرتے ہیں ان چیزوں پہ۔ اور آج سے 300 سال بعد، 3000 سال بعد تو ہماری جگہ بھی ایسی خالی اور ویران ہوں گی، اور لوگ آئیں گے ہماری جگہوں میں تصویریں کھنچوائیں گے لوگ فخر سے۔ تو وہ جو عبرت کا مقام تھا کہ سابقہ چیزوں پہ گزر کے اللہ تعالیٰ کی طرف یاد دہانی ہو جائے، وہ چیزیں ختم ہو جائیں۔ افلم یسیروا، یہ لوگ کیوں نہیں پھرتے فی الارض، زمین میں، فینظروا، پس وہ دیکھیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسے انجام ہوا ان لوگوں کا، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے۔ ولدار الآخرۃ خیر، البتہ آخرت کا گھر زیادہ بہتر ہے، للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے، اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ افلا تعقلون، کیا یہ لوگ عقل نہیں رکھتے؟ حتی اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا فنجی من نشاء ولا یرد بأسنا عن القوم المجرمین۔ یہ جو آیت ہے ترجمے کے لحاظ سے تھوڑی مشکل ہے، تفسیر کے لحاظ سے، ترجمے کے لحاظ سے اس کی کئی تفسیریں، کئی ترجمے اس کے بیان کیے ہیں۔ میری کوشش ہے کہ میں اس کو سادہ سا ترجمہ آپ کے سامنے ذکر کر دوں جس میں کوئی اشکال نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو۔ عام طور پر جو سامنے جو آیت ہے اس کا بظاہر مفہوم یوں لگتا ہے کہ انبیاء، جو سابقہ انبیاء تھے، ان پر مشکلات آتی رہیں، اور مشکلات آنے حتیٰ اذا استیأس الرسل، مشکلات آتی رہیں، اس کے بعد انبیاء مایوس ہو گئے۔ اب کس سے مایوس ہوئے؟ بظاہر یوں لگتا ہے کہ انبیاء یہ مایوس ہو گئے اللہ تعالیٰ کی مدد سے، وظنوا انہم قد کذبوا، اور یہ انبیاء گمان کر بیٹھے کہ ان کے ساتھ جھوٹ بولا گیا ہے۔ فنجی من نشاء، جب مایوسی کی انتہا کو پہنچے پھر ہماری مدد آئی، ہم نے ان کو نجات دی۔ تو بظاہر یوں لگتا ہے جیسے کہ انبیاء مایوس ہوئے ہوں اللہ کی مدد سے۔ تو صحیح جو تفسیر اس کی، وہ ترجمہ یہ ہے کہ انبیاء اپنی قوم کے ایمان سے مایوس ہوئے، کہ انبیاء دعوت دیتے رہے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بہت قریب گزرا ہے ابھی 12ویں سپارے میں، ہم 13ویں سپارے میں ہوئے، وہاں پر حضرت نوح علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ بھئی اس کے بعد لا یلد الا فاجرا، کہ اس کے بعد یہ اگلی نسل آئے گی وہ بھی جو ہے وہ کافر و فاجر ہوں گے، اس سے ہم مایوس ہیں کہ بھئی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ جس سے کہ حضرت یونس علیہ السلام
قوم کے ایمان سے مایوس ہو چکے تھے۔ تو انبیاء قوم کے ایمان سے مایوس ہو چکے تھے، اور انبیاء کے جو ماننے والے لوگ تھے، ظاہر بات ہے کچھ لوگوں نے ایمان بھی لایا، تو ان کے اوپر بار بار آزمائشیں آتی رہی، کفار کی طرف سے سختی آتی رہی۔ تو ان سے وہ اپنے انبیاء سے پوچھتے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، کب آئے گی؟ جیسے کہ دوسرے سپارے میں وَزُلْزِلُوا حَتَّى اس میں لفظ آیا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ یعنی سابقہ جو انبیاء گزرے ہیں ان کو اتنی آزمائشیں گزری ہیں، اتنی آزمائشیں، ان کو جھنجھوڑا گیا۔ ایمان والے جو ان کے ساتھ تھے وہ پوچھتے تھے کہ متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو انبیاء اپنے ذہن کے مطابق ان کو کہتے ہیں کہ وقت تھوڑا ہے، اللہ کی جو مدد ہے وہ جلدی آئے گی۔ اور جو متبعین تھے وہ لوگ یہ سمجھتے تھے اپنے ذہن کے مطابق کہ وقت طے کر لیتے کہ شاید اس وقت اللہ کی مدد آ جائے، اور وہ وقت بھی گزر جاتا، پھر بھی مدد اللہ کی نہ آتی۔ تو وہ یہ گمان کرنے لگ گئے کہ ہم سے جھوٹ بولا گیا۔ ان کے گمان میں یہ بات آنے لگ گئی کہ انبیاء کی طرف سے ہم سے جھوٹ بولنے لگ گئے، اللہ کی مدد آئے گی، اور اللہ کی مدد نہیں آ رہی۔ جب مایوسی کے اس انتہا کو یہ پہنچے تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری مدد آئی ہے اس کی طرف۔ یہ آسان سا ہے، ورنہ اس لفظ کی تفسیر میں جو ہے نا جو عام لوگوں نے لکھا ہے، چونکہ ایک بات صاف ہے کہ انبیاء کبھی مایوس نہیں ہوتے اللہ کی مدد سے، ان کو وہی آتی ہے۔ آپ دیکھیں ابھی اسی صورت کا جو واقعہ چل رہا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام 40 سال اپنے والد سے الگ گئے، 40 سال مسلسل آنکھوں کی بینائی تک چلی گئی ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، جاؤ تلاش کرو یوسف۔ مجھے اب بھی یقین ہے 40 سال بعد بھی ان کو یقین تک یہ ملیں گے۔ تو انبیاء کبھی بھی اللہ کی طرف سے مایوس نہیں ہوتے۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے انبیاء، کس بات سے؟ یعنی کافروں کے ایمان لانے سے مایوس ہو گئے۔ وظنوا، اور یہ گمان کر لیا، جو لوگ ایمان لا چکے تھے ان لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ انہم قد کذبوا، کہ ان سے جھوٹ بولا گیا ہے۔ جاءہم نصرنا، اس کے بعد ہماری مدد آئی ان کے پاس۔ فنجی من نشاء، پھر ہم نے نجات دی من نشاء، جس کو ہم چاہتے ہیں۔ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمین، اور ہمارا عذاب یہ نہیں لوٹایا جاتا، نہیں رد کیا جا سکتا، نہیں ہٹایا جا سکتا عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، البتہ ان کے واقعات میں، انبیاء کے سابقہ قوموں کے جو واقعات میں، ان میں ایک عبرت ہے لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ عبرت کہتے ہیں کہ اپنے حال کو قیاس کرنا، یعنی ہمارے جو انجام ہے، ہماری جو حالت چل رہی ہے، سابقہ امتوں کو دیکھ لو، اگر وہ کسی گناہ کی وجہ سے پکڑے گئے ہیں تو اگر ہم میں وہ گناہ موجود ہے تو ہماری پکڑ بھی آ سکتی ہے۔ ہم کوئی جو ہے نا اللہ سے کوئی لکھوا کے نہیں لائے کہ جی اس گناہ کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ ہو۔ سابقہ امتیں اگر کسی گناہ کی وجہ سے تباہی کا شکار ہوئی ہے تو ہم بھی تباہی کی طرف جا سکتے ہیں۔ ما کان حدیث یفترا، نہیں ہے یہ قرآن پاک کوئی ایسی بات یفترا جو گھڑی گئی ہو۔ یہ قرآن پاک ایک گھڑی گئی بات نہیں ہے کہ ایک بندہ اپنی طرف سے باتیں کر رہا ہے۔ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ قرآن تصدیق ہے جو ان کے پاس سامنے موجود ہے تورات کی۔ وہ تفصیل کل شیء، اس میں تفصیل ہے ہر چیز کی، اور جو لوگوں کو ضرورت ہے جس چیز کی اس کی ہر ایک کی تفصیل ہے۔ وہ ہدن، ہدایت ہے، ورحمتاً، اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔